اس نے نماز پڑھی ہے بغیر وضو کے، اگر وہ قصدن پڑھتا بغیر وضو کے، اس کو پتہ ہے میرا وضو نہیں ہے اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا تو پھر تو اس کی نماز تو ویسے بھی نہیں ہونی تھی، لیکن ساتھ میں اس کو گناہ بھی ملے گا۔ اب وہ جو اس نے کھا لیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر روزے دار بھول کر کھاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر، اس کو کھلایا بھی اور پلایا بھی اور اس کو اجر بھی دیا۔ دل میں اس کے ناپسندیدگی کا اظہار ہو، اس کو پسند نہ کر رہا ہو، دل نہ مطمئن ہو، لیکن اگر کوئی اس کو زبردستی اس سے شراب کہہ رہا کہ شراب پی لو، وہ اگر پیتا ہے تو اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ، حدیث حسن اخرجہ ابن ماجہ۔ یہ حدیث مبارکہ اربعین نوویہ کی 39 حدیث ہے، سیکنڈ لاسٹ۔ اس کا موضوع کہ اللہ تعالیٰ خطا کار، بھولنے والے اور جبر کیے جانے والے کی پکڑ نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ تجاوز لی، بے شک اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا ہے، معاف کیا ہے، تجاوز کیا ہے، ان امتی، میری امت سے، میرے لیے، میری امت سے، بھول کو، غلطی کو، الخطا، غلطی کو، و النسیان کو، بھول کو، اور تیسری چیز اگر کسی کے اوپر جبر کیا جائے، اکراہ کیا جائے، زبردستی کی جائے، تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت سے، امت محمدیہ سے اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، بندوں کے ساتھ لطف، جو پچھلی حدیثوں میں بھی بیان ہوا ہے، اس کی یہاں پر بھی واضح دلیل ہے کہ اگر ایک آدمی، اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، قصدن نہیں، عمدن نہیں، بھول کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر اسے گرفت نہیں کرے گا۔ جس طرح قرآن میں دوسری جگہ پر ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم۔ اگر تم غلطی کرو تو اس کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن جب تمہارے دل قصد کریں گے، جب تم جان بوجھ کر کرو گے، ارادے سے کرو گے، تو پھر اس کے اوپر پکڑ ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک آدمی کسی کام کو بھول کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ خطا کیا ہے؟ خطا سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی آدمی کی طرف لاٹھی پھینکی اور اس کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، مارنے کا نہیں تھا، لیکن وہ لاٹھی لگی اور وہ، یا لاٹھی سے ہلکی کوئی چیز اس نے پھینکی، جس سے آدمی عام طور پر قتل نہیں ہوتا، مرتا نہیں، لیکن وہ آدمی قتل ہو گیا، تو اس کو خطا، قتل خطا کہتے ہیں۔ یا وہ مارنا کافر کو چاہ رہا تھا اور اتفاق سے اس کی لاٹھی یا اس کی بندوق مسلمان کو لگ گئی، تو یہ بھی اس کا قتل خطا ہے۔ اب اس پر اس کی گرفت وہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ اب اس کو معاف ہے سب کچھ ہی، اب اس پر اس کا یہ ہے کہ جو قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جانا تھا وہ نہیں ہوگا، لیکن دیت ہوگی، دیت اس کو دینی پڑے گی، دیت وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ بغیر وضو کے
نماز پڑھ لیتا ہے غلطی سے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، خطا کا اس کو یہ ہوگا کہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، نماز اس کی باقی ہے، نماز اس کو دوبارہ وضو کر کے پڑھنی ہوگی۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ غلطی سے میں گناہ کر لوں اور اس کے بعد کہوں کہ مجھے اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی اور بس ختم ہو گیا۔ اس میں جیسے میں نے مثال دی ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے بغیر وضو کے، تو آپ اس کی، اگر وہ قصدن پڑھتا بغیر وضو کے، اس کو پتہ ہے میرا وضو نہیں ہے اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا تو پھر تو اس کی نماز تو ویسے بھی نہیں ہونی تھی، لیکن ساتھ میں اس کو گناہ بھی ملے گا، اس کو سزا بھی ملے گی اللہ کے ہاں کہ اس نے بھلے غلطی سے، یہاں غلطی نہیں ہے، یہاں تو قصدن کیا ہے، تو اگر وہ غلطی سے کرتا ہے تو پھر اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، غلطی سے کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کے، معافی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اگر وہ قصدن کرتا ہے، پھر دوبارہ اسی نیت سے کرتا ہے کہ چلو میں معافی مانگ لوں گا، میں توبہ کر لوں گا، پھر کر لیتا ہے، کر لوں گا، گناہ کر لو اور بعد میں معافی مانگ لوں، رمضان المبارک آنے والا، اس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میں حج پر جا رہا ہوں، عمرے پر جا رہا ہوں، گناہ کر لیتا ہوں، وہاں معاف ہو، یہ تو پھر دھوکہ ہے اللہ کے ساتھ، یہ تو قصد ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ ہاں غلطی سے اس سے ہو گیا ہے تو اس کے اوپر معافی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے اپنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، امت محمدیہ سے اس چیز کو معاف کر دیا ہے، تجاوز کر دیا ہے۔ اور اسی طرح بھول چوک، اگر بھول کر کوئی آدمی کو گناہ کر لیتا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا وہ کر لیتا ہے، جیسے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے میں بعض دفعہ ہوتا ہے شروع کے دنوں میں خاص طور پر، یہ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اس کو یاد ہی نہیں آتا، بالکل ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے اور وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اب یہ نسیان ہے، یہ بھول ہے، تو بھولنے سے اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر وہ بھول کر پانی پی لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو اس پر اسے گناہ نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے، اور اس کا روزہ، وہ اس کے بعد اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھول گیا اب اس کا روزہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ کھاتا رہے، اب جیسے اس کو یاد آئے گا اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ کھانے پینے سے رک جائے، مزید نہیں کھائے۔ اب وہ جو اس نے کھا لیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر روزے دار بھول کر کھاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر، اس کو کھلایا بھی اور پلایا بھی اور اس کو اجر بھی دیا، اس کو اجر بھی دیتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے، مسلمان سے، اس کی خطا کو، اس کے قصد نہیں ہے گناہ کرنے کا، غلطی سے اس نے کر لیا ہے، تو اب اس سے وہ گناہ اس کا معاف ہے، اور اسی طرح اگر بھول کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کا معاف ہے۔ دھوکہ نہیں دے، دو نمبری نہیں کرے، اور واقعتاً ہی وہ غلطی سے ہوا ہے یا بھول کر ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز بھول جاتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو نماز وقت پر پڑھنی تھی لیکن وہ بھول گیا ہے، یاد ہی نہیں کہ میں نے نماز، اور دوسری نماز کے بعد جا کر یاد آتا ہے یا دوسرے دن یاد آتا ہے مجھے تو میں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو نماز یاد آ جائے وہ اس کو ادا کر لے، وہ ہوگی تو قضا، ادا تو نہیں ہے، لیکن جو اس کو گناہ ملنا تھا نماز چھوڑنے کا وہ نہیں ملے گا۔ یہ بھولنے کا یا غلطی سے کچھ کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی جبر کرتا ہے، اس سے زبردستی کوئی غلط کام کرواتا ہے، اس کے سر پر اس نے جو ہے نا وہ بندوق رکھی ہوئی ہے اور اس کو کہہ رہا کہ یہ کام کرو، اگر وہ دل سے مطمئن نہیں ہے، وہ چاہ نہیں رہا، ایسا نہ ہو کہ وہ خوش ہو کہ چلو ٹھیک ہے میں نے یہ کام کرنا تھا، اب جو نا یہ مجھے زبردستی کہہ رہے ہیں تو چلو میں کر لیتا ہوں، دل میں اس کے ناپسندیدگی کا اظہار ہو، اس کو پسند نہ کر رہا ہو، دل نہ مطمئن ہو،
لیکن اگر کوئی اس کو زبردستی اس سے شراب کہہ رہا کہ شراب پی لو، وہ اگر پیتا ہے تو اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زبردستی کسی کو کہتا ہے کہ طلاق دے دو اپنی بیوی کو، تو زبردستی سے دلوائی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح زبردستی سے اگر کوئی اور گناہ کروایا جائے اس سے تو وہ گناہ اس کا لکھا نہیں جاتا اگر وہ دل سے مطمئن ہے، کیونکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے مگر اس کا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، اس کو مجبور کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی قصداً گناہ نہیں کرتا، جیسے علماء کے ہاں یہ معروف ہے کہ اگر کوئی آدمی، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، اس کو قرآن اور حدیث کی نص نہیں ملتی، اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد سے کام لیتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے، اور اگر تو اس کا اجتہاد صحیح ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اگر اس کا اجتہاد غلط ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے 1 اجر ہے، کیونکہ اس نے قصداً ایسا نہیں کیا، وہ تو ایک اجتہاد کے ذریعے جو کہ جائز ہے ایک حل تک پہنچنا چاہ رہا تھا، تو اس سے غلطی ہو گئی یا وہ صحیح مسئلہ نہیں بتا سکا، تو اس کی اس پر پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اب بلکہ اجر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے امت پر کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ان تینوں چیزوں میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے۔ اب اس کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر کرے اس کے بعد میں بھول گیا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اور زبردستی والے معاملے میں بھی اسی طرح اگر وہ کرتا ہے تو یہ پھر دھوکہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز اور بھید سب جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو کوئی دنیا والوں کو تو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتا۔ آخر میں ہم اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ اگر بندے سے غلطی ہوتی ہے، بھولتا ہے، زبردستی اس سے کروایا جاتا ہے کوئی کام، اللہ تعالیٰ اس پر ان کی گرفت نہیں کریں گے۔ مگر جو بھولتا ہے یا غلطی سے کرتا ہے، اگر وہ مالی معاملات ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اس کی ضمانت ادا کرنی ہوگی، زمان اس کی دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھول چوک کرنے والے کو جو قصداً کوئی کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی، یہ تیسرا فائدہ، اللہ اس کی گرفت نہیں کرتے۔ اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ حکم خاص ہے لامت المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امت محمدیہ کے لیے خاص ہے کہ ان تینوں کاموں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی گرفت نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ العلم قال اللہ قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان۔